امام تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا پڑتا، پہنچنا پڑتا۔ عزیزان محترم، میں واقعہ پڑھ رہا تھا اور بہت ہی بہرحال سبق آموز واقعہ تھا۔ حضرت یحییٰ جو نبی تھے، حضرت عیسیٰ کا دور ہے، حضرت یحییٰ جوان ہے، شخص آیا، اس نے بولا کہ میں نے گناہ کیا، وہ ایسا گناہ تھا جس کی سزا پھانسی تھی، یعنی لٹکا دو۔ آیا حضرت عیسیٰ کے پاس کہ کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو لٹکا دو، اعدام کرو۔ جب وہ اس کو لٹکانے لگے تو حضرت یحییٰ جوان تھے، اس کے پاس آئے، کہا یا مذنب، اے گناہگار، مجھے واعظ کر، یعنی مجھے واعظ کرو، گناہگار۔ جبکہ وہ جو شخص آیا تھا وہ تھا مومن، لیکن اس سے گناہ ہو گیا، مومن تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں نہیں چاہتا اس گناہ کی سزا مجھے قیامت میں ملے، مجھے دنیا میں سزا دے دو، اس لیے وہ آیا تھا مومن۔ لیکن حضرت یحییٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم مومن ہوتے ہوئے مجھے کوئی واعظ کرو، نہیں، یا مذنب، اے گناہگار، جو تم نے گناہ کیا ہے نا، مجھے کچھ وصیت نصیحت کرو۔ نبی اللہ کا بلکہ واعظ سننا چاہتے، تو کیا کہا یحییٰ، اپنی ہوائے نفس کو اپنی خلوت میں جگہ نہ دینا، یہ اس مقام پہ لے جائے گی کہ مجھے موت اور پھانسی کے درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے، اگر تم نے آزاد کر دیا برباد ہو جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، میں آج کل کے جوان بہرحال خلوت میں ذہن گناہ کی لذت کو سوچتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، اور آج کا جو میڈیا ہے وہ اور انسان کو سپورٹ کرتا ہے۔ جتنا آپ اپنی خلوت میں اپنی ہوس کو راستہ دیں گے اتنا یہ آپ کو رسوائی کی طرف لے جائے گا۔ اس نے یہ نصیحت کی۔ دوسرا اس نے کہا، حضرت یحییٰ نے کہا مجھے اور بتاؤ، اور کہا کبھی کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس پر لعن طعن مت کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کا مرتکب ہو چکا ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی معافی قبول ہو جائے۔ کسی کو بار بار کہنا کہ تم نے یہ کیا، تم نے غلط کیا، تم نے فلانا کیا، تم نے یہ کیا، کہا تمہارے نفس امارہ کو بربادی پہ لے جائے گا۔ کہا جیسے میں یہاں آ گیا، کہا اور بتاؤ، کہا اپنے غضب سے بھی پناہ لے کر جاؤ، جیسے شہوت برباد کرتی ہے غضب بھی برباد کرتا ہے۔ خوب یہ خود شناسی ہے زن موت۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے اس دور کے، جہاں ہم ظاہری دشمن کو پہچانتے ہیں، باطنی دشمن کو بھی پہچانے۔ انسان کے اپنے اندر اس کا نفس اس کا دشمن ہے، اور معاشرہ اس کو فلیئر دے رہا ہے، فلیئر، آگ لگا رہا ہے، آگ، بے حیائی، برائی۔ ہمارے معاشرے میں کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز آئے سب دیکھو۔ اور مجھے نہیں پتہ نہیں کیوں ہمارا پیمرا، ہمارے ادارے کنٹرول کیوں نہیں کرتے۔ جس کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے ویڈیو بنا رہا ہے، جس طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اس مقام پر اس ایج کے لوگوں کو یہ دینا منع ہے، فلانی چیز منع ہے۔ کئی آپ ویسٹ کے ملکوں میں چلے جائیں، یوٹیوب بچوں کا الگ ہے، فلانا۔ ہمارے ملک میں کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی سب کھلا ہوا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے بنا رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ دیکھے تو صحیح۔ ہوس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں، فلانا یوٹیوبر برباد کر رہے ہیں۔ آپ سب سے دشمن زمینی جنگ ہار چکا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب جو جنگ ہے وہ ذہنوں کی ہے، ذہنوں کی۔ اب جو بربادی ہے وہ عقلوں کی ہے۔ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ کیوں حرام ہے نشہ؟ کیونکہ نشہ کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ یہی ہے نا، یہ جو میڈیا، یہ جو شہوت، یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔
اسے نہیں پتہ چلتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ یہ جوان آیت اللہ جعفر شوستری علیہ رحمہ کاشف الغطا، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نجف کے عالم، رات کو اپنے بیٹے کو اٹھایا تہجد کے لیے، نہیں اٹھ رہا، بڑی مشکل سے اٹھایا، اٹھو دیر ہو رہی ہے، اٹھایا، بڑی اس سے اٹھایا جیسے کہتے ہیں نا بس اٹھ گیا۔ اٹھتے ہوئے کہاں پڑھتے تھے؟ مولا امیر کے حرم میں تہجد پڑھتے تھے، جان لگے تو گیٹ پر فقیر بیٹھا ہوا، رات کے پہر سحر فجر نہیں ہوئی، فقیر بیٹھا ہوا ہے مانگ رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا مانگنے۔ کہا اس کو یقین ہے کوئی رات کو دے گا اس کو؟ کہاں؟ کہا یہ 1 کرن 2 کرن اس کو یقین ہے رات کو اس کو کوئی دے گا، تمہیں یہ یقین نہیں؟ جس نے یہ کہا ہے کہ جو سحر میں اٹھے گا میں اسے کیا دوں گا، تجھے اس کے برابر بھی یقین نہیں؟ اس کے برابر بھی یقین نہیں؟ صلی علی محمد۔